بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف میں کل ہم نے جہنمیوں کی 6 علامتیں بیان کی، یاد ہوں گی انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ بات ختم کیجیے کہ اللہ تعالیٰ 6 علامتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج 5 علامتیں ان کی ہیں جن کو اللہ جنت میں جنتیوں کو پہچاننا چاہیں کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے، اس 5 علامتیں قرآن نے یہاں بیان کی۔ ان 5 علامتوں سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے، اور پہچانا ہی نہیں جا سکتا بلکہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ جنت میں جائے۔ ان 5 علامتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہر چیز کوشش سے ملتی ہے، بغیر محنت کوشش یا فضانی کے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان اور جہنمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی اس سے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہی نے مجھے بہکایا ہے، جہنم میں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا لا تختصموا لدی، میری موجودگی میں میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ میں ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے وہی پہلے بھیج چکا تھا، رسول بھی بھیجے، قرآن بھی بھیجا، اس کے بعد پھر علماء دین بھی آئے، ہر دور میں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن تم نے اس وعید سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو بات میں کہہ چکا ہوں اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے یہاں کوئی قول بدلتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ آواز کمزور ہے آج، یہ دوسرے والا لگا دیں، نہیں وہ دوسرا لیں، فکس ہے نہیں، یہ آج کوئی آواز سے نہیں آ رہی، کمزور ہے، کمزور ہے، اس کا کہیں سے والیوم آپ کریں، ادھر سے کوئی ہے؟ معلوم نہیں کریں۔ یہ مائک اتار دے مولانا کو۔ اب ہوئی آواز؟ جی، آج ہم انشاءاللہ وہ 5 علامتیں بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی علامتیں بتائیں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن کو یاد کرو جب جہنم سے یہ کہا جائے گا هل امتلأت، بھر گئی، وہ جواب میں کہے گی کہ اور کوئی نہیں ہے، کچھ اور نہیں، کچھ اور بھی بہت پھر اور جگہ بے پناہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کے معنی یہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہیں بھی کھولی، رسول بھی بھیجے، سمجھانے والے بھی بھیجے، اور جتنی ضروری چیز ہے انسان کے لیے اتنی سستی، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ہوا بہت ضروری ہے، کسی کا کمزوری نہیں اس میں، کوئی روک نہیں سکتا، پانی فراوانی سے جتنے جائے بھر، دین کی تعلیم
لوگ دیتے کرتے ثواب کی خاطر. دنیا کی تعلیم کے لیے بہت رقم خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف نہیں آتے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. یہ تو جہنم کا حال ہوا. اب جنت کی بات سنیے کہ متقیوں کے لیے بہت قریب ہے. قیامت کے دن ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر جنت میں داخل ہوئے. غیر بعید ذرا دور نہیں ہو. دوری کا قربت کا یہ جو فاصلے ہمارے پاس ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. کسے دوری کہیں گے، کسے فاصلہ کہیں گے، کسے مدت کہیں گے. وہاں کے حالات وہاں جا کے معلوم ہوں گے. جنت بہت جس چیز کا ارادہ آدمی کرے وہ فوراً ہو جائے گا. اس کے لیے محنت کوشش کاوش نہیں کرنا چاہیے. کوئی پھل آپ نے چاہا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے اس کو، تو بہت دانیہ تو بہت قریب ہوگا، گرفت میں ہوگا، پکڑ میں ہوگا، دور نہیں ہوگا. آپ سے پریشانی نہیں ہوگی اس میں خریدنے میں، لینے میں، جانے میں. ایسی جنت متقیوں کے بہت قریب ہوگا. پہلی علامت ہے جنت کی، جنت والوں کی متقی ہونا، تقویٰ. اور یہ مہینہ جو گزر رہا ہے اس میں جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ کرو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نہ کسی صورت کا نام ہے، نہ کسی وضاحت کا نام ہے، نہ کسی لباس کا نام ہے. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے قلب میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی بھلائیوں کا حریص ہو جاتا ہے، اچھائیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، جہاں بھی ملتی ہے حاصل کرنے کی کوشش. برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، بیزاری ہو جاتی ہے. یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے. اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئات فانت مومن. جب بھلائیاں تجھے بھلی لگنے لگے اور برائیوں سے نفرت ہونے لگے، فانت مومن، تم مومن. ایسی تقویٰ کا حال ہے کہ برائیوں کی رغبت ہو جاتی ہے اور برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، بیزاری ہو جاتی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور کل جو پڑھا تھا آپ نے وہ کفار تھا، اسے اناد ہوتا ہے حق سے، اچھائی سے، نیکی سے دشمنی ہوتی ہے، مٹانا چاہتا ہے. اور یہ جنتی بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے، بھلائی کو دیکھنا چاہتا ہے، بھلائی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، بھلائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب ہے. اواب کہتے ہیں جو بار بار لوٹے، لوٹنے والے ہوتے ہیں. ایک بار کوئی غلطی ہوئی پھر توبہ کی، پھر اللہ کی طرف لوٹا، پھر غلطی ہوئی پھر لوٹا اللہ کی طرف، پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ کی طرف لوٹا. بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ اور جاؤں تو کہاں جاؤں. ایک بزرگ نے ایک روایت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے، بھٹکتے رہے بہت. وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکلا، ایک گلی میں سے جا رہا تھا، اس گلی کے ایک گھر میں سے شور کی آواز آئی. میں وہاں رکیا کہ دیکھو کیا قصہ ہے. تو ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی. بڑا بیٹا تھا، 17-18 سال کا، مار رہی تھی اور بہت غصے میں تھی. کہتی نکل جا میرے گھر سے.
مارتے مارتے اس نے بچے کو گھر سے باہر نکالا، لڑکے کو، اور دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ بچہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے نہیں کہاں جاتا ہے، بہت دور جنگل میں جا کر وہ سسکیاں لے رہا تھا، رو رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، گھر تو میرا یہی ہے، ماں تو میری یہی ہے، یہ اگر آج مار رہی ہے تو کیا ہوا، اس نے ممتا بھی تو بہت کی ہے۔ تو وہاں سے پھر لوٹا بچہ، پھر لوٹ کر آیا، اور یہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے آیا اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے اندر سے، تو وہیں ڈیوڑی پر سر رکھ کر سو گیا، اور اسے نیند آ گئی، سو گیا۔ لیکن نیند میں بھی وہ روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا۔ اسے کئی گھنٹے گزر گئے اس واقعے میں۔ اب ماں کو یہ خیال آیا کہ میں نے بیٹے کو مار کے نکال تو دیا ہے، لیکن کہاں گیا ہوگا بیچارہ، دیکھو تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازہ یہ کھولا، دہلیز پر سر رکھ سو رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کی مامتا نے جوش مارا، اس کو چپٹا لیا، چپٹا لیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے شرارت کی کیوں، میں نے تجھ سے محبت ہمیشہ کی ہے۔ اب وہ معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اب نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا۔ یہ جو بزرگ تھے جو نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ سوچنے لگے یہ بچہ یہ کہہ رہا میں جاؤں تجھے کہا جاؤں گا، گھر تو میرا یہی، تو میرا بھی تو کوئی اور اللہ ہے نہیں، وہی اللہ ہے، میں کیوں اس سے راضی ہو گیا۔ جا کے انہوں نے مسجد میں توبہ کی، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور پھر اللہ والے ہو گئے۔ اور یہ وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے غلطی کسی وقت بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو نیکی کی راہ پر لگ گیا ہوں، بھلائی کی راہ پر لگ گیا ہوں۔ شیطان بہت ذہین اور وہاں سے حملے کرتا ہے جہاں انسان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ انہم ہوا وقبیلہ من حوصل ادرانا، یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے حملہ تم پر کرتا ہے، یلغار وہاں سے مارتا ہے جہاں تمہاری نگاہ بھی نہیں جاتی کہ یہاں سے بھی شیطان حملہ کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے کہ آدمی لوٹے اللہ کی، غلطی ہو جائے پھر لوٹے، پھر غلطی ہو جائے پھر لوٹے، پھر غلطی ہو جائے پھر لوٹے۔ لکل اواب، دوسری علامت جنتی۔ تیسری علامت ہے حفیظ۔ حفیظ کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، جو توانائیاں دی ہیں، جو وسائل دی ہیں، جو ذرائع دیے ہیں، جو کچھ دیا ہے، ان سب کی حفاظت کریں، ان کو اسی کام میں استعمال کریں جس کے لیے اللہ نے دی۔ آنکھیں دیے ہیں تو حق کو دیکھیں، کان دیے ہیں تو حق سنیں، دل دیا تو حق کو قبول کریں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو وسائل دیے ہیں، جو ذرائع دیے ہیں، ان کا حق ادا کریں۔ اولاد دی ہیں تو اچھی تربیت کریں، اسلام کے لیے مجاہد تیار کریں، اسلام کے محافظ تیار کریں، اسلام کے داعی تیار کریں۔ نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے تو اللہ کے نام میں خرچ کریں۔ یہ سب حفیظ کے تحت ہے کہ آدمی اپنا احتساب کرے، حساب لگائے، سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، تو میں کہاں کہاں خرچ کروں، میری چیزیں کہاں خرچ ہو رہی، میری توانائیاں کہاں لگ رہی، میری عمر کہاں لگ رہی، میری زندگی کہاں لگ رہی، میری اولاد کیا کر رہی ہے، میری دولت کہاں لگ رہی ہے، میری صلاحیتیں، میری توانائیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ کم سے کم یہ کرے کہ رات کو جب سوئے تو سونے سے پہلے، بستر پر جھاڑنے سے پہلے، بستر پر پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ دن گزرا میرا صحت کے ساتھ، اے اللہ میں نے کیا کمایا، کیا دن میرا کیسا گزرا،
پورا دن گزارا میں نے، کان بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہیں، صحت بھی سلامت ہے، میری ملکیت کی چیزیں بھی سلامت ہے، میری دکان بھی سلامت ہے، کاروبار بھی سلامت ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، اور 2 لمحے کے لیے اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کریں۔ یہ حفیظ بننے کی کوشش اس طرح کرے انسان، تاکہ واقعی اپنا محاسبہ کر سکے۔ اور فرمایا ہے رسول اللہ نے، حاسب قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب پہلے ہی لے لو، اس سے پہلے کہ قیامت میں تم سے حساب لیا جائے، یہی دنیا میں لے لو اپنا حساب۔ 3 علامتیں، من خشی الرحمن بالغیب، چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ بندہ خدا اللہ سے، رحمان سے خشیت رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، کہیں خوف استعمال کیا ہے، کہیں خشیت استعمال کیا ہے۔ خوف تو کہتے ہیں اس خوف کو، اس ڈر کو جس میں سزا کا خوف ہو، جیل ہو جائے گی، پکڑا جاؤں گا، سزا ملے گی، کوڑے لگیں گے، اس خوف سے جو ڈر ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جس میں عذاب کا، سزا کا، تنبیہ کا، سزا کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ جس کا خوف ہے اس کی عظمت، اس کا کمال، اس کا جمال، اس کا مقام بلند، اس کا جاہ و جلال وہ پیش نظر ہوتا، اس کا مرتبہ پیش نظر ہوتا۔ مثال کے طور پر یوں سوچئے کہ کسی شخص کی ماں بہت ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتی، چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، کروٹ نہیں بدل پا رہی، بہت ضعیف ہو گئی۔ اب یہ بیٹا جا کر یہ کہتا ہے کہ اماں جان مجھے تو امریکہ کا ٹکٹ بھی مل گیا اور ملازمت بھی مل گئی، ویزا بھی مل گیا، اب میں تو 1 ہفتے کے بعد چلا جاؤں۔ اور وہ ماں جو کروٹ نہیں بدل سکتی، وہ ڈانٹ کے کہتی ہے کہ تو کیسے امریکہ جائے گا، مجھے چھوڑ کے جائے گا؟ کوئی آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ کہتا ہے بچہ، جوان ہٹا کٹا بچہ، کہ اماں اب تم نہیں کہو گے تو میں نہیں کہوں۔ یہ خوف جو ہے یہ نہ مار کا ہے، نہ پیٹ کا ہے، کائے کا خوف ہے؟ یہ ماں کے مرتبے کا خوف ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گئی تو میری جنت جائے گی، اس کے قدموں میں میری جنت ہے۔ اس خوف کو خشیت ہے۔ وہ جو سزا کا خوف ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے، اور یہ اس مرتبے کا خوف ہے، اس عظمت کا خوف ہے، اس مقام بلند کا خوف ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے کمال کا، جمال کا، اس کی نوازشوں کا، اس کی عنایتوں کا، بے پناہ عنایتیں ہیں اس کی، ان عنایتوں کو یاد کر کے جب آدمی اس سے خشیت کرتا ہے تو اسی لیے اللہ نے کہا من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے سے ڈرتا ہے۔ 5ویں علامت ہے وجاء بقلب منیب، اور مومن کا قلب، جنتی کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی سوئی اللہ کی طرف ہوتی ہے، بس وہ اللہ سے کبھی باغی نہیں ہوتا، نافرمان نہیں ہوتا، اس کی سوئی ہٹتی نہیں ہے اس طرف سے۔ دنیا کے حالات کیسی سنگین ہوں، پریشانیاں کیسی آئیں، مفلسی ہو، آفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ شکر ہی اشکر ادا کرتا ہے۔ اور اس شکر کی ادائیگی میں سب سے زیادہ مثال پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا پورا جسم سڑ گیا پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا آپ کائے کا شکر ادا کرتے ہو، سارا جسم سڑ گیا؟ اس نے کہا تجھے کیا معلوم، زبان تو سلامت ہے، اس سے شکر کر رہا ہوں۔ تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا شکر گزار ہو، اس کو اسی اللہ کی طرف ہو۔ اس کو مفسرین نے تشبیہ دی ہے کمپس، قطب نما، جس سے کعبے کی سوئی نظر آتی ہے، سوئی اس کی اسی طرف رہتی ہے، اسے کتنے ہی ہلائیے، ڈسٹرب کیجیے، پریشان کیجیے اسے، پھر رکھیے، 2 لمحے کے بعد سوئی نہیں ہو۔ ایسی مومن کتنا ہی پریشان ہو، کتنی زحمتوں میں ہو،
کتنی تکلیفوں میں ہو، کتنی مسائل میں الجھا ہوا ہو، جب ذرا صبر کرتا ہے اور جب ذرا ہوش میں آتا ہے اس کی توجہ، اس کی رخ اللہ کی طرف، تو وہ دل اس قلب کے ساتھ وہ آتا ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف۔ جب یہ 5 علامتیں آپ میں پیدا ہو جائیں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، یہ 5 علامتیں جب پیدا ہو جائیں تو کہے گا اللہ تعالیٰ ادخلوہا بسلام، جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ بسلام کے معنی سلامتی کے ساتھ، اب سلامتی تمہاری، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سلام ہی سلام ہوگا وہاں، فرشتے آئیں گے سلام کہیں گے، پیغمبر آئیں گے سلام کہیں گے، جنتی سلام کہیں گے، ہر طرف سے سلامتی پڑیں گی، ہر ایک سلام کریں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی گناہ کی بات نہیں سنو، کوئی گالی گلوچ کی بات نہیں سنو، الا قیلا سلاما سلاما، ادھر سے لوگ گزر رہے ہیں سلام علیکم، ادھر سے لوگ گزر رہے ہیں سلام علیکم، فرشتے آ رہے ہیں سلام علیکم، پیغمبر آ رہے ہیں سلام علیکم، السلام علیکم کی آوازیں ہر طرف سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا سلام ہے، اللہ کا سلام ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ کسی کو سلام بھیجے کہ میرے بندے تجھ پر سلامتی ہو، سلام ہو تجھے، اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن۔ اب یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے، جنت ملی ہے، خدا کی رضا ملی ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے دنیا کی نعمتیں تو 2 روزہ تھی، چند روزہ تھی، فنا ہونے والی تھی، یہ اب دائمی ہے۔ اب جو خوشی ملی ہے، اللہ کی رضا ملی ہے، جنت ملی ہے، عیش ملا ہے، یہ سب ہمیشہ کے لیے۔ لہم ما یشاءون فیہا، اس جنت میں جو چاہو گے ملے، جو تمہاری خواہش ہوگی پوری ہوگی، اور جس چیز کی خواہش نہیں ہوگی تمہیں، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اور کیا کیا ہے دنیا میں، اللہ کی دنیا میں اور کیا کیا ہے، اس دنیا میں لہم ما یشاءون فیہا، جو مانگو گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو نہیں مانگو گے اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ زیادہ مزید وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم نے بہت سی چیزیں سوچی نہیں کہ کیا ہو سکتی ہو، تو وہاں معلوم ہوگا۔ مفسرین نے لکھا کہ ولدینا مزید سے مراد یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار کرنا ہے، اور یہ مزید نعمت ہے، اور اس نعمت کو پانے کے بعد انسان پچھلی نعمتوں کو بھول جائے تو ہلکی مار۔ واخر دعوانا